بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن آج بھی ہم ایک کتاب پہ گفتگو کریں گے۔ تو آج کی جو دوست کتاب ہے اس کا نام ہے الکھ نگری۔ یہ دراصل جو ممتاز مفتی صاحب کی پچھلی کتاب علی پور کا ایلی تھی، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اور یہ ان کی خود نوشت ہی ہے، ان کی آٹو بایوگرافی ہی ہے۔ یہ کتاب وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے پچھلی کتاب ختم ہوتی ہے۔ الکھ نگری جس طرح علی پور کا ایلی مفتی صاحب کی زندگی کے اس حصے کا تذکرہ ہے جو انہوں نے 1947 تک گزارا متحدہ ہندوستان میں، بٹالہ میں، امرتسر میں، لاہور میں۔ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، شادیاں کی، اس کے بعد ملازمت کی، اور بہت ساری دوسری چیزیں اس کے اندر شامل تھی۔ جو علی پور کا ایلی ہے وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ تقسیم ہو گئی ہے، لوگ لٹ پٹ کے، اجڑ کے، نئے وطن کی محبت میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان اب وہ پہنچے ہیں۔ اب یہ تو ایک طرف کی تصویر ہے۔ اب جب یہ پاکستان پہنچے ہیں تو دوسری کتاب الکھ نگری کا آغاز ہوتا ہے۔ اب الکھ نگری جو ہے وہ اس کی خوبی یہ ہے کہ الکھ نگری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو وطن عزیز، جو نیا وطن 1947 میں تشکیل پایا، اس کے اندر یہاں آنے والے لوگوں کی آباد کاری کیسے ہوئی، نئے وطن کی تعمیر کیسے ہوئی، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جو الکھ نگری ہے اس کا آغاز بڑا درد مند آپ کہہ لیں ہے، میں اس کو افسوسناک بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کے اندر بڑا دکھ، بڑا درد ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ ادھر پہنچتے ہیں تو مفتی صاحب نے اس میں ایک معروف واقعہ لکھا ہے۔ یعنی اب جب لوگ وہاں سے اجڑ کے ادھر آ رہے تھے تو یہاں سے بھی تو لوگ جو ہندو تھے، سکھ تھے، وہ یہاں سے ادھر جا رہے تھے، جو بھارت نیا وطن، نیا ملک بنا تھا۔ تو الکھ نگری کے شروع میں مفتی صاحب نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ مثلا اس میں انہوں نے وہ ایک بہت معروف واقعہ ہے جو ایمن آباد میں رونما ہوا۔ ایمن آباد لاہور سے پیچھے گجرانوالہ کے ساتھ ایک قصبہ ہے۔ اس کی شہرت اس طرح سے ہے کہ وہاں پر سکھوں کا بڑا معروف گردوارہ روڑی صاحب ہے وہاں پر، اور بیساکھی کا ایک بڑا میلہ وہاں لگا کرتا تھا۔ ایمن آباد میں ہندو دیوان رہا کرتے تھے، بڑی بڑی ان کی حویلیاں تھیں، اور وہ بڑے امیر کبیر تھے، ان کی بڑی زمین تھی، بڑی جاگیر تھی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک جس وقت، اب یہ بھی ایک عجیب قضیہ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اس پار سے قتل و غارت گری شروع ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں سے شروع ہوئی۔ اب جو کچھ بھی کہہ لیں، جو لوگ لٹ پٹ کے یہاں پہنچے تھے ان میں بہت غصہ تھا۔ اب یہاں سے ایک تذکرہ، ایک واقعہ ہے کہ ایک ریل ہے جو مہاجرین کو لے کر یہاں سے اس پار سے اس پار جاتی ہے، بھارت جاتی ہے۔ تو راستے میں وہ ایمن آباد میں اس میں پڑاؤ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ایمن آباد میں لوگ ہیں، ظاہر ہے دونوں طرف کی حکومتوں نے اپنی طرف سے انتظام کیا ہوا تھا، فوجی دستے بھی متعین تھے، لیکن دونوں نئی حکومتیں تھیں، شاید اس درجے کا انتظام نہ کر سکیں، یا لوگوں کی آنکھوں پہ تعصب کی ایسی پٹی بھی بندھی کہ اس طرح حفاظت نہ ہو سکی، اور راستے میں لوگ کٹتے مرتے رہے۔ تو اس افسوسناک واقعہ کا ذکر مفتی صاحب نے کیا ہے کہ وہ ریل جب ایمن آباد پہ پہنچی تو یہاں جو ایمن آباد کے باسی تھے انہوں نے یہ پروگرام بنا رکھا تھا کہ اس ٹرین کو ہم لوگوں کو زندہ یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ ریل یہاں پہنچی اور اس کے اوپر حملہ ہوا، لوگوں کو کاٹا گیا، مارا گیا، جو ریل تھی وہ لہو میں نہا گئی، جو خواتین بچے بچ گئے وہ ایمن آباد شہر میں چھپ گئے، پھر کچھ لوگ گھروں میں چلے گئے۔ پھر بعد کا واقعہ یہ ہے کہ وہاں سے پھر فوجی آئے اور یہاں سے انہوں نے بچیوں کو برآمد کیا اور اس کو وہاں لے کر گئے۔
اس کے علاوہ ایک معروف واقعہ امن آباد اسٹیشن کے علاوہ شہر میں ہوا، جہاں پر ظاہر ہے کہ یہاں جو ٹرین میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی مقابلہ کیا، وہ لوگ بھی مارے گئے، یہاں پر جو حملہ آور تھے جو مسلمان تھے وہ بھی مارے گئے۔ اس میں میرے بڑے ایک عزیز دوست ہیں صدیق مکرم، ان کے دادا بھی اسی زمانے میں 1947 میں وہیں پر جاں بحق ہوئے اس فساد میں، اس جھگڑے میں۔ تو ایک یہ واقعہ ہے، آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو آپ کا دل دکھ سے لہو سے بھر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، ان کا مذہب کوئی بھی ہو، ان کا قتل جو ہے وہ، اور اس طرح کا معصومانہ کسی کا قتل جو ہے اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، مگر نہ جانے کیوں 1947 میں دونوں طرف ایسے معصوم لوگوں کے قتل کو گوارا کیا گیا۔ پھر ایک واقعہ اس میں احمد بشیر صاحب کا ہے الک نگری میں، کہ احمد بشیر صاحب اب ادھر سے آ رہے تھے، اور وہ کس طرح سے وہ بمبئی میں، وہاں پر ظاہر بمبئی ان کی بڑی فلم انڈسٹری تھی، یہ جو فنون لطیفہ سے منسلک لوگ تھے وہ وہاں پر بمبئی میں کوشش کر رہے تھے، اپنے لیے مواقع ڈھونڈ رہے تھے، تو تقسیم ہو گئی، وہی ایک تعصب وہاں چلا، مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ احمد بشیر صاحب وہاں پر بھارت کے معروف جو اداکار تھے اس زمانے میں، ان کے گھروں میں انہوں نے پناہ لی، کیسے زندگی گزاری۔ پھر وہ وہاں سے دلی اسٹیشن سے، بمبئی سے دلی، اور دلی سے پھر وہ کس طرح پنجاب سے ہوتے ہوئے پہنچے، اور رستے میں انہوں نے کیا دیکھا، اس کا تذکرہ بھی الک نگری میں موجود ہے۔ کہ احمد بشیر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت وہ دلی اسٹیشن پر پہنچے تو کس طرح سے وہاں پر جو سکھ تھے خاص طور پہ اور ہندو سے، وہ کس طرح صرف مسلمانوں کو چن چن کے قتل کر رہے تھے، اور ایک مسلمان جو پلیٹ فارم پہ مار دیا جاتا تھا ان کی لاشوں کو بالکل ایسے ہی ٹھکانے لگا دیتے تھے، خاکروب جیسے کہ کوئی کچرا، کوئی گند ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ تو راستے میں وہ آتے رہے اور دیکھتے رہے کہ جو سکھ تھے وہ کس طرح سے نیزے لے کر ٹرینوں میں بیٹھے تھے، اور جو بھی کوئی مسلمان نظر آتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے۔ احمد بشیر کا جو نک نیم تھا وہ مانی تھا، تو یہ وہاں ذرا یہ ان کے بال کٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں ایسا ہی تاثر دیا کہ جیسے انہوں نے اپنی شناخت مسلمان ظاہر نہیں کی، اور ان کو مان سنگھ سمجھا گیا اور اس کا نام مانی ہوگا۔ تو یہ وہاں پر چلتے رہے، ان کو وہ مان سیاں کہتے رہے، اور وہاں پر جو بھی مسلمان تھا اس کو ریل میں قتل کیا جاتا رہا، اور آخر وہاں پر جو ریل کا ڈرائیور بھی مسلمان تھا جو کہ لوگوں کو وہاں سے ادھر لا رہا تھا، اس کو بھی رستے میں قتل کر دیا گیا۔ تو جو ادھر سے آنے والی ریل تھی، یہ دو واقعات ہیں، ایک جو میں نے آپ کو سنایا کہ الک نگری میں یہاں سے جانے والی ٹرین کے ساتھ کیا ہوا، پھر وہاں سے احمد بشیر جو سفر کرتے ہوئے آئے اس ریل میں کس طرح قتل و غارت گری ہوتی رہی اس کا واقعہ ہے۔ پھر ایک جاٹ خاتون تھی سکھ، وہ احمد بشیر پہ فریفتہ ہو گئی، اس پہ عاشق ہو گئی، اس کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی، وہ کیسے اس سے بچ کے نکلا، اس نے کیسے اس کے ساتھ ناشتہ کیا، اور بالآخر کیسے پھر یہ لاہور میں داخل ہوا۔ یہ ایک کہانی کے دو پہلو ہیں۔ یہاں پر ایک طرح سے تقسیم کا تذکرہ ختم ہوتا ہے، پھر مفتی صاحب اپنا یہ سفر بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ یہاں سے لاہور میں تھے، اور اس کے بعد پھر پاکستان بننے کے بعد ایک بہت اہم آزاد کشمیر ریڈیو جو ایک ٹرک کے اندر قائم کیا گیا شروع میں۔ ظاہر ہے کہ کشمیر پہ آپ اس کنفلکٹ کو جانتے ہیں، بھارت کا اس کے اوپر ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہمارا پاکستان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، تو وہاں پر ایک پروپیگنڈا شروع ہوا دونوں طرف سے اپنے اپنے نقطہ نظر کو آگے بڑھانے کا۔ تو اس میں مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے یہ ریڈیو آزاد کشمیر قائم کیا گیا، اور انہوں نے کس طرح سے وہاں سے بھی پروپیگنڈا پروگرامز آتے تھے، اور یہ کس طرح سے فی البدی اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ وہ ایک بڑی ایک دلچسپ داستان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر یہ کراچی چلے جاتے ہیں۔ کراچی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو متحدہ پاکستان جو تھا، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان، اس کا دارالحکومت کراچی شہر تھا، وہی سب سے بڑا شہر تھا۔ تو یہ لوگ کراچی چلے گئے، وہاں پر کراچی میں کس طرح سے انہوں نے مختلف واقعات لکھے کہ یہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے، نئے وطن میں اپنا ایک مستقبل بنانے کے لیے کیسے ان کو محنت کرنی پڑی، کیسے مختلف لوگوں کو یہ ملتے رہے، اس کے مختلف واقعات ہیں۔ پھر وہاں سے جب یہ فیصلہ ایوب خان نے کیا کہ اسلام آباد ہمارا دارالحکومت بنے گا، تو پھر یہ کس طرح سے اسلام آباد میں آئے۔ یہاں سے پھر مفتی صاحب نے بہت سارا تذکرہ کیا ہے بابوں کا، جو کہ اشفاق صاحب اور مفتی صاحب کا بڑا مرغوب موضوع ہے، جس میں
روحانی شخصیات ہیں، جس میں کچھ فراڈیے بھی ہیں، کچھ بڑے لوگ بھی ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں پر کس طرح مری کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جب اسلام آباد نیا دارالحکومت بنا، بہت سی عمارتیں بنی، بہت سارے مواقع آئے، لوگ کس طرح سے کراچی سے لاہور نہیں، اسلام آباد نہیں آنا چاہتے تھے، کیسے لوگ یہاں پر آئے، کیسے دارالحکومت بدلنے سے چیزیں بدل گئیں۔ پھر یہ راول پنڈی آ گئے، اسلام آباد آ گئے، قدرت اللہ شہاب صاحب جو بہت معروف بیوروکریٹ ہیں، ان کی ادیب بھی ہیں، اور ان کی معروف کتاب شہاب نامہ، انشاءاللہ جلد اس کے اوپر بھی ہم اپنا تاثر لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ بہت زبردست کتاب ہے۔ تو الکھ نگری میں ان کا بہت ذکر ہے، شہاب صاحب کا، چونکہ شہاب صاحب پریزیڈنسی میں تھے، ایوب خان جو ہیں ان کے یہ پرنسپل اسٹاف آفیسر تھے، مفتی صاحب کو بھی پریزیڈنسی میں نوکری ملی رہی۔ پھر ان کی بہت ساری روحانی وارداتیں ہیں، پھر یہ ایلی کی واپسی کا ذکر کرتے ہیں بڑی عمر میں جا کے، پھر انہوں نے وہاں پر کس طرح آرٹ کا ذکر ہے۔ تو نیا وطن جو بنا، اس کے ابتدائی جو 15-20 سال ہیں، اس میں چیزیں کس طرح سے ڈیولپ ہوتی رہی، اس کے اوپر مفتی صاحب نے بتایا ہے۔ نئے ادارے جو تخلیق ہوئے، لوگوں کا مزاج کیا تھا، لوگ کس طرح اپرچونسٹ تھے، اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، تو اس کا بہت سارا تذکرہ ہے۔ الکھ نگری آخر میں جا کے شہاب صاحب کا بہت زیادہ تذکرہ لیے ہوئے ہے، اس کے بعد اس کے اندر آپ اپنی دلچسپی کھو دیتے ہیں، چونکہ اس میں بہت زیادہ وہ روحانی وارداتوں کا، واقعات کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے جو الکھ نگری ہے وہ ایک حد تک جا کے پھر مکمل ہوتی ہے، جو کہ مفتی صاحب کا جو زندگی کا دوسرا حصہ ہے، پاکستان میں جو ان کی لائف ہے اس کے متعلق ہے۔ تو آپ اگر علی پور کا ایلی، اگر آپ پورا ایک تذکرہ پڑھنا چاہتے ہیں کسی عام آدمی کی زندگی کا، کہ وہ تقسیم سے پہلے کیسا تھا اور پھر تقسیم تک، اور اس کے بعد پھر نئے وطن میں کس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوئیں، تو میں آپ لوگوں کو یہ بالکل ریکمینڈ کروں گا کہ آپ علی پور کا ایلی بھی پڑھیں اور اس کے بعد الکھ نگری بھی پڑھیں۔ امید ہے کہ اس تاثر کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔